آج کا جو ڈرامہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ڈرامہ ہے عشقیہ. اچھی سٹوری ہے, ایک ہلکی پھلکی سی سٹوری ہے. پورے ویک کے اندر ڈفرینٹ شیئرز آ رہے ہیں ڈراماز کے آپ لوگوں کے لیے کہ تھوڑی سی نیٹ فلکس اور جہاں پہ اتنا دور چل رہا ہے کیبل ٹی وی اور چیزوں کا, تو ہمارے جو کچھ لوگ پرانا یہ ڈراماز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ آنے کی وجہ سے اب لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں, اور بلکہ انگلش سب ٹائٹل کی وجہ سے اور زیادہ دیکھ رہے ہیں. اچھی بات ہے, فالتو چیزیں دیکھنے سے بہتر ہے کہ کوئی ایک شریفانہ چیز انسان دیکھ لے. ڈراماز بہت اچھے بنے ہوئے ہیں, کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں. ہاں یہ ہے کہ ایک بات یہ بھی سچ ہے کہ اچھا ذہن اچھی چیز لیتا ہے اور برا ذہن بری چیز لیتا ہے, اور خدا نخواستہ اگر آپ سے کوئی بری چیز لے لے گا تو گناہ آپ کے کھاتے پڑ جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں بس ریویو دیکھ لیتے ہیں کافی ہے, ڈرامہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے اتنی, بس ریویو آپ دیکھ لیتے ہیں وہ کافی. اور آج کا جو ریویو ہے بہت اچھا ہے. رومی کے ابو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں اور آئی سی یو میں ہیں, ڈاکٹرز نے انہیں جواب دے دیا ہے. ادھر سے جب اس کے رومی کے سسرال والے ساس اور سسر کو پتہ چلتا ہے تو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں ہاسپٹل. تو رومی کی ساس کہتی ہے ہاں چلتے ہیں, مگر رومی کا سسر کہتا ہے میں ذرا کام ہے کل جاؤں گا آپ آ جاؤ. بہت اچھی ساس سسر ہیں, یہ بھی ایک قسم کی تربیت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی بہو کا کوئی اپنا باپ یا ماں ہاسپٹل میں ہے تو آپ لوگوں کو کس طرح کا بیہیو کرنا چاہیے. ایک قسم کا یہ ہمیں سکھا ہی رہے ہوتے ہیں ایسی چیزیں. اور یہاں پہ جناب جو اس کے ماں کے رومی کی ساس کی پارٹنر کی بیٹی ہے وہ ویسے ہی وہ اپنی اس میں لگی ہوئی ہے, اسے ہمنا کا پتہ چل چکا ہے, وہ اپنا اس کا گھر تباہ کرنے کی سازشز میں لگی ہوئی ہے. ادھر رومی بیچاری اپنے باپ کا غم لے کے, اسے لاڈلی بیٹی ہے, شاید صرف 2 بیٹیاں, ظاہر سی بات ہے باپ سے پیار تو ہوگا. ماں سے ناراض ہو رہی ہوتی کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ ابو کی طبیعت اتنی خراب ہے, اور ماں بیچاری کیا کرتی جب اس کے شوہر نے سختی سے منع کر دیا تھا بیٹیوں کو نہ بتاؤ. ادھر سے رومی, عظیم اور ہمنا اور حمزہ یہ سب کے سب وہیں پہ ہیں. عظیم کو بہت غصہ آ رہا ہے کیونکہ ہمنا نے اسے بتا دیا ہے حمزہ کے بارے میں. وہ حمزہ کو دیکھتے اسے غصہ آنے لگ جاتا ہے جس وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. اور یہی بات ہے کہ رومی کو بھی کسی چیز کا پتہ نہیں, اگر اس بیچاری کو پتہ ہوتا تو وہ زیادہ ڈسٹرب ہوتی. عظیم اسی چیز کو دیکھ کے غصے ہو رہے ہیں. ہمنا دیکھتی عظیم کو بہت غصہ آ رہا ہے جب وہ حمزہ رومی سے آ کے بہت ہمدردی کر رہا ہوتا ہے اور وہ بہت غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمنا بھی عظیم کو ہی واچ کر رہی ہوتی ہے. جب عظیم اٹھ کے باہر جاتا ہے تو ہمنا اس کے پیچھے پیچھے باہر چلی جاتی ہے. جب باہر جاتی ہے وہ کہتی ہے عظیم کو کہ آپ گھر چلے جائیں یا میں رک جاتی ہوں. اس نے کہا نہیں رکیں گے تو ساتھ رکیں گے, جائیں گے تو ساتھ جائیں گے. اس میں بھی انہوں نے ایک بہت اچھی تربیت کی. عظیم کہتا ہے اسے شدید غصہ تھا, اسے شک تھا, جو کچھ تھا, مگر اس نے ہمنا سے کہا کہ اندر جو بستر مرگ پہ انسان لیٹا ہوا ہے مجھے اپنا بیٹا سمجھتا ہے, رومی مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہے, تو میں ان رشتوں کا مان توڑ کے کیسے جاؤں. یہ بھی ایک تربیت وہ آپ کی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے سسر بیمار ہیں, اور بہت ہوتے ہیں داماد بھی اچھے ہوتے ہیں, کیوں نہیں ہوتے, مگر کچھ ہوتے ہیں جو بہت غصہ کر جاتے ہیں, یہ کر جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ حق ہی نہیں. انہیں گھر سے تربیت ہی ایسے ملتی ہے, وہ 1 روپیہ خرچ کرنے پہ یا رکنے پہ ہی انہیں ٹینشن ہو رہی ہوتی کہ ہم کیوں کریں. وہ اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہاں اپنی ماں بہن کو بیمار ہو تو بیوی کو نوکر بنا کے رکھ دیتے ہیں, ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی دنیا میں. تو اس میں وہ آپ کی تربیت کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کا سسر بیمار ہے تو آپ لوگوں کو بالکل ویسے بیہیو کرنا چاہیے جیسے آپ اپنے باپ کے ساتھ کرتے ہیں, لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. اسی طرح سے ساس بیمار ہے تو لڑکیاں ہو چاہے لڑکیاں, دونوں کو ایسے بیہیو کرنا چاہیے کہ ان کی ماں بیمار ہے. تو زندگی بہت اچھی گزرتی ہے اور خوبصورت زندگی گزرتی ہے. اس کے اندر یہ آپ کو تربیت دے رہے ہیں. وہ ہمنا گھر آئی اپنی ماں کے پاس, ماں اس کی گھر میں اکیلی تھی, رو رہی تھی, تو اچھا ہو گیا بڑی بیٹی آ گئی, وہ بھی رونے لگ جاتی ہے. دونوں ماں بیٹیاں ذرا رو کے اپنا بوجھ ہلکا کر لیتی ہیں. مگر اس طرح دیکھیں نا, لوگ اکثر باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کچھ نہ کچھ تربیت بھی تو میرے شاید کوئی ایک بندہ دیکھ کے بھی صحیح ہو جائے اور وہ سوچے ہاں میں بھی ایسے ہی ایک اچھا داماد بن جاؤں, چاہے جتنی شدید ٹینشن دکھائی ہے کیونکہ اس کی بیوی کا ایسی چیز پتہ چلی ہے جس کے اوپر لوگ ڈائیورس تک دے دیتے ہیں, مگر وہ اس ویو کے اندر بھی اپنی بیوی کے باپ کو عزت رسپیکٹ دے رہا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہے رشتے کے فرض کو اور بیوی کی مجبوری کو بھی سمجھ رہا ہے. اس نے بیوی کے اوپر بھی ٹرسٹ کیا ہے. یہ بھی آپ کی ایک تربیت دکھائی جائے. ادھر حمزہ کو دکھایا جا رہا ہے اسے رومی سے پیار ہو گیا اور رومی سے وہ بہت یاد کر رہے تھے رومی کو. رومی کہتے تم چلے جاؤ میں ادھر ریسٹ کر لوں گی, بلکہ میرے لیے ایک آدھ میرا سوٹ بھی لے آنا. اور وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاتا. وہ کہتی جاؤ زبردستی تم ریسٹ کر لو کیونکہ وہ بہت تھکا ہوتا ہے, اتنی لمبی فلائٹ لے کے آیا ہوتا ہے. تو کہتے اچھا میں ایک چھت پہ جاؤں گا کہ کوئی کام ہوگا تم مجھے بلاؤ گی. تو اوپر سے رومی کہتی ہے آپ کو نہیں بلاؤں گی تو اور کسے بلاؤں گی. اور اس کے اندر بھی وہ ایک تربیت دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ داماد بہت اچھے طریقے کے بنے. وہ گھر آیا تو گھر بھی ٹینشن میں, اس کی ماں نے جب پوچھا آ کے
تو کہتے ہیں امی ان کو جواب دے دیا ڈاکٹر نے، اور رومی کو وہ یاد کر رہا ہوتا ہے کہ رومی مجھ پہ کتنا ٹرسٹ کرتی ہے، یعنی کہ اسے بھی رومی سے آہستہ آہستہ محبت ہو رہی ہے۔ ادھر سے رومی اپنے باپ کی باتیں یاد کر رہی ہوتی ہے، جب وہ جا رہی ہوتی ہے ہنی مون ٹرپ پہ تو اس کا باپ اسے پیسے بھی دیتا ہے محبت سے، اور کہتا ہے کہ میں اپنا خیال رکھوں گا، اور اتنے میں نرس آتی ہے، ڈاکٹرز بھاگتے ہوئے آتے ہیں کہ بیڈ نمبر 5 کی حالت خراب ہے، رومی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر سے ڈاکٹرز بیچاروں کو دکھائی، بس ایک چیز عجیب دکھائی ہے کہ نہ ڈاکٹرز نے آنکھیں بند کی ہیں، نہ ہی ان کا منہ بند کیا ہے، اور نہ ہی کوئی دل کے اوپر زور دے دے کے زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال جو انہیں صحیح لگا وہ صحیح۔ اتنے میں رومی بھی اندر آ جاتی ہے، کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد آخر وہ ICU میں آ جاتی ہے۔ ایک اٹینڈنس تو آ ہی سکتا ہے اندر۔ جب وہ اندر آتی ہے تو اس وقت تک ڈاکٹر جو ہے نا وہ آکسیجن ہٹا چکا ہوتا ہے، پریشان ٹھہرا ہوتا ہے۔ ادھر حمزہ کو پتہ نہیں، وہ گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے، اپنی ماں سے بات کر رہا ہے، اس کی ماں بھی بہت پریشان ہے۔ بڑی اچھی ساس دکھائی گئی ہے بنسبت ہمنا کی ساس کے، ہمنا کی ساس اس قسم میں تھی بھی نہیں، بہرحال اسے اتنا اچھا دکھایا بھی نہیں گیا۔ حمزہ کا سسر اچھا ہے، حمزہ کی ساس کو بہت ہی یعنی کہ بس ایک نارمل ساس جیسے ہوتی ہے ویسے دکھایا گیا۔ اور ادھر اس کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے، بیٹی کہتی ہے مجھ میں بڑا کڑا وقت ہے، بچوں کو کہتی ہیں امی آپ چھوڑیں ان باتوں کو، بس ابو کے لیے صحت کے لیے دعا کریں اور ناشتہ لے جائیں۔ کہتے ہیں بیٹی عظیم کو نہ بلاتی، ہم اکٹھے چلتے۔ کہتی نہیں امی عظیم نے کہا میں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ اسے اب ماں کو کیا بتاتی کہ عظیم کو شک ہے، وہ مجھے اکیلا نہیں وہاں پہ جانے دیتا، تو ماں زیادہ ٹینشن میں آ جاتی، مگر ماں بھی سمجھدار ہے، اسے بھی کچھ سمجھ ہے۔ وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے تم عظیم کے ساتھ آ جانا، میں چلی جاتی ہوں۔ عظیم کو کسی کام کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے ایسا کرو تم عظیم کے ساتھ آ جاؤ، میں چل جاتی۔ اتنے میں رومی کی کال آ جاتی ہے۔ جب رومی کی کال آتی ہے تو ہمنا کو تو شک پڑ جاتا ہے، مگر اس کی ماں کہتی ہے، اور دونوں ماں بیٹی یہ بھی سمجھتے ہیں شاید انہیں ہاسپٹل سے کچھ منگوانا ہو کھانے پینے کا گھر سے ہاسپٹل کے لیے، تو وہ کہتی ہیں ہمنا دیکھو رومی کچھ کہتی ہے، مگر رومی کہتی ہے کہ صدیقی صاحب جیت گئے، ہمنا وہ چلے گئے۔ اور اسی بات کے پھر ہمنا بہت زیادہ شوق میں آتی ہے، اس کے ہاتھ سے موبائل گرنے لگتا ہے، اور اتنے میں ہی اس کی ماں جو ہے وہ آ جاتی ہے، پوچھتی ہے کیا ہوا بیٹا، وہ کہتی ہے ابو کر کے رونے لگ جاتی ہے، تو ماں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، اس کا سارا سامان وہیں ہاتھ سے گر جاتا ہے اور وہ رونے بیٹھ جاتی ہے۔ ادھر سے ہمنا کا بھی ابھی یہی دکھایا گیا، ابھی یہ نہیں دکھایا کہ اس نے حمزہ کو کال کی ہے یا عظیم آیا یا نہیں، ابھی کون پہنچا، بس یہیں پہ آج کی قسط ختم ہو گئی ہے۔ بہت ہی رونے والی قسط تھی، مگر اس میں بہت سے پیغام تھے۔ اللہ کرے کہ اچھا پیغام سب کو ملے، اچھائی کی طرف چیز ہو، برائی کی طرف اللہ تعالیٰ نہ آئے، ہم سب کو گناہوں سے اللہ تعالیٰ